اب یقین کریں علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں، آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں، دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. علماء کہتے حل ہی نہیں ہونا ہے، تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل. آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے، چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں. آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس؟ مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے، چلیں پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا. ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا، پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. یقین پتہ ہے کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخر کار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں. نماز استسقاء اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟